بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، کیا آپ کے جانوروں کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اچانک سے چارہ کم کر دیا ہے؟ سبز چارہ یا خشک چارہ جو بھی وہ کھاتے ہیں وہ کم کر دیا ہے، یا پھر انہوں نے ونڈا یا کھل جو آپ ڈالتے ہیں وہ کھانا کم کر دی ہے یا بالکل بند کر دی ہے، جس کا ڈائریکٹ اثر جانور کی ملک پروڈکشن یا پھر میٹ پروڈکشن یعنی کہ گوشت کی پیداوار یا پھر دودھ کی پیداوار پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہم نے اس سے کس طرح سے نکلنا ہے، اپنے جانور کو کس طرح سے اس مسئلے سے نکالنا ہے، اس کی گوشت کی پیداوار اور دودھ کی پیداوار کو روٹین کے مطابق لانا ہے۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیجیے میرے چینل کو، اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان وجوہات کی جن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہمیں درپیش آ سکتا ہے کہ ہمارا جانور اچانک سے خوراک کم کر دیتا ہے۔ تو دوستو، اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جانور کا ونڈا چینج کر دیا ہو کسی اور کمپنی کا، یا کوئی اور مٹیریل والا سے ہم کسی اور مٹیریل پر لے گئے ہوں، یا پھر ہم نے اچانک سے جانور کی خوراک میں تبدیلی کی ہو۔ اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے جانور کے اندر کرموں کا مسئلہ ہو۔ دوستو، یہ دو مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جانور اچانک سے کھانا پینا کم کر دیتا ہے۔ تو دوستو، بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اگر ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو کس طرح سے اس سے نمٹنا ہے۔ تو دوستو، اگر ہمارے جانور کو مسئلہ نہیں ہے، نہ تو پیٹ کی کرموں کا مسئلہ ہے اور نہ ہی اس کی ہم نے اچانک سے خوراک میں تبدیلی کی ہے، نہ ہی جانور کو کسی قسم کا بخار یا ٹھنڈ کا مسئلہ آ رہا ہے، دوستو بڑا ہی آسان سا اس کا حل ہے، دیسی نسخہ ہے جو آپ نے دینا ہے۔ لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ نہ تو ہم نے اپنے جانور کی اچانک سے خوراک میں تبدیلی کی ہے، اور نہ ہی ہمارے جانور کو کسی قسم کا کرموں کا مسئلہ ہے۔ ہم نے ریسنٹلی ہی جانور کو پیٹ کے کرموں کی دوائی دی ہوئی ہے، اور نہ ہی ہمارا جانور کسی اور بیماری میں مبتلا ہے، نہ تو اس کو بخار ہے اور نہ ہی ٹھنڈ ہے۔ تو اگر دوستو جانور کو یہ مسئلہ نہیں ہے تو جو میں نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ نسخہ آپ جانور کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ آپ کا جانور بالکل فٹ فاٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو، نسخہ نوٹ کر لیجئے۔ تو نسخے میں سب سے پہلے ہے آدھ پاؤ یعنی کہ 125 گرام بڑی الائچی، اور 150 گرام مٹھا سوڈا یعنی کہ سوڈا بائی کارب جسے ہم کہتے ہیں وہ ہم نے لے لینا ہے، اور آدھا کلو دوستو ہم نے گڑ لے لینا ہے۔ دوستو، ان تمام چیزوں کو ہم نے گرائنڈ کر کے، مٹھا سوڈا تو آلریڈی گرائنڈڈ ہوتا ہے، پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، باقی دو چیزوں کو ہم نے گرائنڈ کر کے اچھی طرح سے پیس کے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو 2-3 پنیاں اس کی بن جائے گی۔ اگر تو ہمارے کسی بڑے جانور کو مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ 2-3 پنیاں کافی ہیں، ہم اس کو یہ ایک ہی دفعہ دیں گے تو ہمارا جانور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، اگر ہمارے کسی چھوٹے جانور کو مسئلہ ہے یعنی کہ چھوٹے کٹڑے یا بچھڑے کو مسئلہ ہے، یا پھر ہماری بھیڑ بکری یا اس کے بچے کو مسئلہ ہے، تو اس کے حساب سے ہم نے، اگر چھوٹا کٹڑا یا بچڑا ہے تو ہم نے 4 کھانے والے چمچ جو ہیں وہ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، جو کہ تقریباً آدھی پنی سے بھی کم ہوتا ہے۔ اور اگر ہماری بھیڑ بکری کو مسئلہ ہے تو اس کو ہم 3 سے 4 چمچ استعمال کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر بھیڑ بکری کے بھی بچے کو مسئلہ ہے تو اس کو 1 سے 2 چمچ استعمال کروانے ہیں، جس حساب سے وہ چارہ کھاتا ہے اس حساب سے ہم نے حساب لگا کر جانور کو 1 سے 2 چمچ یہ جو ہمارا نسخہ ہے استعمال کروانا ہے۔ تو دوستو، انشاءاللہ آپ کا جانور بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک سے چارہ کرے گا، اور اس کی دودھ اور گوشت کی پیداوار اپنی روٹین پر آ جائے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، جانوروں کا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔